چلو فوراً اٹھو۔ اس کے ابا نے 12 سالہ اقرا کا بازو زور سے پکڑا اور گھسیٹ کر اسے چارپائی سے اتارا تو ساتھ لیٹی ہوئی فائزہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ تقریباً رات 11 بجے کا وقت تھا۔ فائزہ انتہائی حواس باختہ ہو کر اپنے ابا کو دیکھنے لگی، جس کے مضبوط اور کھردرے ہاتھوں میں اس کی معصوم بہن کی بازو پکڑی ہوئی تھی اور وہ بری طرح سے کانپتے ہوئے اس کے ساتھ جانے سے انکاری تھی۔ نیند کا خمار ایک دم سے اس کی آنکھوں سے ہٹا تو وہ حیران پریشان ہو کر اٹھی اور دوڑ کر اپنے ابا کے قریب گئی اور چیخ کر بولی، یہ آپ اسے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ تو اس کے ابا انتہائی غصیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولے، خبردار جو تم بیچ میں آئی، جاؤ جا کر سو جاؤ، میں اسے ڈیرے پر لے کر جا رہا ہوں۔ تو وہ پریشانی سے بولی، رات کے اس پہر آپ اپنی بیٹی کو ڈیرے پر کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ وہاں تو مرد ہی مرد ہوتے ہیں۔ درمیان سے ہٹ جا، میں تیرا باپ ہوں، کوئی نوکر نہیں جو تیرے سامنے جواب دہ ہوں گا۔ لیکن اب مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ شوکے کے ڈیرے پر اسے کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ بھلا بچی ذات ایسے گندے خلیج ڈیروں پر لے جائی جاتی ہیں؟ تو اس کا باپ ایک دم سے بہانہ بناتے ہوئے بولا، وہ شوکت کی بیوی کو کام کاج کے لیے لڑکی کی ضرورت ہے تو میں نے اس سے کہا کہ میں اقرا کو لے آؤں گا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو فائزہ کا ماتھا ٹھنکا، یہ اتنی سی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے جواری اور نشئی باپ کو اچھے سے جانتی تھی، جس نے ساری زندگی اس کی ماں کی زندگی عذاب کی۔ وہ تو اس دنیا سے جلد ہی چھٹکارا پا کر چلی گئی، لیکن اب وہ دونوں بہنیں ایک نہ ختم ہونے والے خوف سے لڑتی رہتی۔ رات کے اس پہر اس کی چھوٹی بہن کا ڈیرے پر جانا اسے انتہائی غیر معمولی سا اور خوفناک سا لگا، تو وہ دماغ لڑاتے ہوئے فوراً بولی، ابا اس کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صبح ہوتے ہی میں خود شوکے کی بیوی کے پاس جاؤں گی اور وہاں کام کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارے بھائی، اس نے تمہاری بات نہیں کی، اس کی بات کی ہے تو ظاہر ہے یہی جائے گی، وہ جھنجھلا کر بولے۔ تو فائزہ ایک دم سے اپنی چھوٹی بہن کا دفاع کرتے ہوئے بولی، ابا یہ اتنی چھوٹی سی ہے، اسے تو ابھی ڈھنگ سے اپنے گھر کے کام کرنے نہیں آتے، یہ ان کے گھر جا کر کیا کرے گی؟ ارے تو پڑھی لکھی ہے تو ان کے گھر میں جھاڑو پوچھا کرتے ہوئے اچھی لگے گی۔ کر لوں گی ابا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے نہیں جانے دوں گی، یہ بہت چھوٹی ہے۔ ویسے بھی امی نے مرتے وقت مجھے کہا تھا کہ اس کا بہت خیال رکھنا، وہ انہیں بہت پیاری تھی۔ تو اس کے ابا کو ایک دم سے غصے میں آ کر بولے، دیکھ فائزہ، میرا راستہ کھوٹا مت کر، تجھے کہا ہے نا یہ جائے گی تو بس اسے ہی جانا ہے، تو راستے سے ہٹ جا۔ تو خوف سے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کی چھوٹی بہن اقرا اس کے ساتھ لپٹ کر تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا لرزتا ہوا کمزور جسم وہ محسوس کر رہی تھی، اس کا اپنا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو اس کے والد اسے انتہائی سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے باہر کی طرف جانے سے پہلے بولے، میں واپس آؤں تو تم میرے اور اس کے راستے سے ہٹ جانا، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ برے نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اس کے بعد جو ہی وہ باہر نکلے تو اس نے فوراً ہی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی اور چارپائی گھسیٹ کر دروازے کے پاس لے آئی۔ اس کی چھوٹی بہن اس سے لپٹ کر رونے لگی، آپا مجھے بچا لو، ابا مجھے یقیناً بیچنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ میں نے اس دن بھی اس کی باتیں سنی تھیں، جب ابا نے مجھے بیٹھک میں بلایا تھا تو وہاں پر ایک بڑا ہی عجیب سا مرد بیٹھا ہوا تھا، جو مجھے سر سے پیر تک ایسے گھور رہا تھا جیسے کسائی گوشت کو گھورتا ہے۔ تو وہ اپنی بہن کی بات سن کر خوف زدہ سی ہو گئی، یہ کب کی بات ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی آپا، لیکن ابا نے مجھے دھمکی دی تھی۔ دھمکی؟ کیسی دھمکی؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے تم سے کوئی بھی بات کی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، تو میں ڈر گئی تھی آپا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ مجھے اسی مرد کے پاس لے کے جانا چاہ رہا ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتی، وہ بہت گندا آدمی ہے۔ اس دن بھی جب اس نے مجھے اپنے پاس بلایا تو ابا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھک سے باہر نکل گئے تو وہ مجھے انتہائی عجیب انداز میں چھو رہا تھا، تو میں فوراً ہی اس سے دور ہو گئی، تو وہ کہکا مار کر ہنسنے لگا، تو میں فوراً ہی کمرے سے بھاگ نکلی۔ پھر اس کے اور ابا کے درمیان کیا باتیں ہوئیں مجھے نہیں پتا، لیکن ابا کی ایک بات میرے کانوں میں پڑی کہ انہوں نے اسے کہا کہ اگر آپ کو اقرا پسند آ گئی ہے تو بس اب یہ آپ کی ہوئی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ اپنی بہن کے منہ سے یہ انکشافات سن کر خوف زدہ سی ہو گئی اور ایک دم اسے اپنے سینے سے لگا کر بولی،
بھولی لڑکی، یہ باتیں کوئی چھپانے والی تھی؟ تم نے مجھے بر وقت یہ باتیں بتانی تھی۔ اب کیا ہوگا آپا؟ میں ابا کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ بہتر ہے کہ تم میرا گلا گھونٹ دو۔ تو فائزہ اس کے ہاتھوں کو چوم کر بولی، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، لیکن فائزہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کا باپ جو نشے اور جوا کھیلنے کی لت میں اپنا سب کچھ برباد کر چکا تھا، اب اپنی آخری حماقت پر اتر آیا تھا۔ کمرے کے باہر اس کے قدموں کی گونج اور غصے میں بڑبڑانے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ اقرا کو لینے آ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن جو کانپتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ فائزہ، دروازہ کھولو، باپ کا کرخت لہجہ دروازے کے پار سے گونجا۔ اقرا کو باہر بھیجو۔ سن رہی ہو؟ فائزہ نے بہن کو اپنے سینے سے اور قریب کر لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز پہ بہن کو تسلی دی، لیکن اس کے اپنے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ابا ایسا مت کریں۔ فائزہ نے ہمت جمع کر کے کہا، یہ بہت چھوٹی ہے، اسے بخش دیں۔ دروازے کے پیچھے سے اس کے باپ کی آواز آئی، جس میں سنگ دلی کا رنگ صاف تھا۔ مجھے پیسے چاہیے فائزہ، یہ فلسفے جھاڑنے کا وقت نہیں۔ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دوں گا۔ فائزہ نے بہن کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، خاموش رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور ہلکی سی آواز میں بولی، ابا آپ کو پیسے چاہیے نا؟ ہاں پیسے چاہیے، باپ نے گرج کر کہا، اور فوراً چاہیے۔ اسے باہر نکال، پیسے میں لا کر دوں گی۔ لیکن خدا کے لیے اسے چھوڑ دے، تم پیسے کہاں سے لاؤ گی؟ باپ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، کون سا خزانہ ہے تمہارے پاس؟ میری تعلیم ہے ابا، میں نوکری تلاش کر سکتی ہوں، آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں پیسے لے کر آؤں گی۔ نوکری؟ باپ نے زہر خند لہجے میں کہا، تمہیں کون نوکری دے گا؟ اپنی بکواس بند کرو اور وقت ضائع مت کرو۔ فائزہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، دل کو مضبوط کیا، اور پھر کھڑکی سے دوبارہ بولی، ابا میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے نوکری مل جائے گی، آپ بس مجھے وقت دیں۔ اگر میں ناکام ہو گئی تو پھر جو آپ چاہیں کر لیں، لیکن پلیز اس معصوم کو بخش دیں۔ تو اس کا جواری باپ کچھ لمحے تک خاموش رہا، شاید سوچ رہا تھا، یا شاید اسے اپنی جیت کا یقین تھا۔ پھر وہ بڑبڑاتا ہوا دروازے سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ اگر تم ناکام ہوئی تو پھر جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ فائزہ نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ چھوٹی بہن جو اب تک اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ آپ کیسے کریں گی یہ سب؟ اگر آپ ایسے نہ لا سکی تو کیا ہوگا؟ فائزہ نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ بھی کروں گی، لیکن پیسوں کا انتظام ضرور ہوگا۔ چھوٹی بہن کی آنکھوں میں خوف کم نہیں ہوا، لیکن وہ فائزہ کی باتوں پر سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ فائزہ نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ رات کے اندھیرے میں دور کہیں روشنی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وقت کم ہے اور راستہ مشکل۔ اس نے دل میں عزم کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنی بہن کو اس جہنم سے نکالے گی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ راتیں، یہ خوف، یہ ذلت زیادہ دیر تک برداشت نہیں کی جا سکتی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اسے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے نکلنا تھا۔ فائزہ کی رات بے چینی میں گزری۔ اقرا ڈر کے مارے ساری رات جاگتی رہی، تو وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی رہی اور اس کے آنسو صاف کرتی رہی اور اسے یقین دلاتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ خود فائزہ کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی اور کس سے مدد مانگے گی۔ صبح ہوئی تو فائزہ نے اپنی بہن کو تسلی دی اور اسے گھر میں رہنے کی تاکید کرتے ہوئے خود باہر نکل گئی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، نوکری ڈھونڈنا، چاہے کتنی ہی مشکلات آئیں، وہ ہار نہیں مانے گی۔ صبح ہوتے ہی فائزہ فوراً گھر سے نکلی۔ اسے نوکری کی شدید ضرورت تھی۔ وہ اپنے دوست کے گھر گئی جو کسی آفس میں کام کرتی تھی۔ اس نے نائلہ سے کہا کہ کسی طرح بھی اس کی نوکری کا بندوبست کرو۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے نائلہ نے اسے یقین دلایا کہ آفس میں جگہ تو خالی ہے، لیکن تمہارا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ بہرحال میں باس سے بات کرتی ہوں، شاید تمہارا کوئی کام بن جائے۔ تو فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ ایک انتہائی شاندار بلڈنگ تھی جس کے اندر نائلہ اس سے لے کر کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی سے بات کی اور پھر فائزہ کو لے کر وہ ایان مرتضیٰ کے آفس کی طرف بڑھی، اور جو ہی دروازے کے پاس پہنچی تو اس نے کہا، تم اندر چلی جاؤ اور سار کو پورے اعتماد کے ساتھ انٹرویو دینا۔
اللہ کرے تمہارا یہاں کام ہو جائے۔ تو وہ سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ یہ کسی بھی آفس میں جانے کا اس کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آفس کے اندر داخل ہوئی تو ایک بڑی سی ٹیبل کے پیچھے ایان مرتضیٰ کانوں پر موبائل لگائے کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ دفتر کی خاموش فضا میں ایان مرتضیٰ کرسی پر بیٹھا موبائل پر بات کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن سامنے کھڑی اس لڑکی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا جو دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سادگی اور بے چارگی کا عجیب امتزاج تھا جو اس کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ایان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا، لیکن اس کے تاثرات میں حیرت اور دلچسپی دونوں جھلک رہی تھی۔ فائزہ نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ یہ اس کے لیے پہلا موقع تھا کہ وہ کسی دفتر میں نوکری کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایان نے موبائل پر بات مکمل کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں، پھر دھیرے سے فائزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کا نام؟ ایان نے پرسکون مگر گہری آواز میں پوچھا۔ فائزہ اس کی آواز مدھم تھی، لیکن اس میں چھپی ہوئی بے بسی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کمپنی فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہے؟ ایان نے سوال کیا، لیکن اس کی نظریں فائزہ کے کپڑوں پر تھیں، سادہ قمیض شلوار اور بڑے دوپٹے میں لپٹی ہوئی لڑکی جو اس ماحول سے بالکل مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ جی سر، میں جانتی ہوں، فائزہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ تو پھر آپ اس کام کے لیے خود کو موزوں کیوں سمجھتی ہیں؟ آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے؟ فائزہ نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی۔ نہیں سر، میرے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن میں محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بہت جلدی سیکھ سکتی ہوں۔ ایان نے ایک پل کے لیے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی چالاکی تھی، نہ کوئی تیزی تراری جو عموماً اس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں میں ہوتی ہے، بلکہ اس میں ایک غیر معمولی معصومیت تھی جو ایان کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بغیر تجربے کے اس فیلڈ میں نوکری حاصل کرنا آسان نہیں۔ ایان نے سنجیدگی سے کہا، جی سر، لیکن مجھے نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ آپ جتنی بھی تنخواہ دیں گے میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے موقع دے دیں۔ فائزہ کی آواز میں عاجزی اور ایک چٹانی عزم تھا جو ایان کو تھوڑا حیران کر گیا۔ ایان کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کی حالت کا جائزہ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کسی شدید مجبوری کے تحت یہاں آئی ہے۔ تم مجبور ہو؟ ایان نے دھیرے سے کہا۔ اس کی نظریں فائزہ کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھیں۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ فائزہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایان نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ اگر تمہیں یہ نوکری چاہیے تو تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کون سی شرط؟ فائزہ نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ایان نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کچھ دن کے لیے میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ جملہ فائزہ کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اس کے ایک لمحے کے لیے ایان کی طرف دیکھا، پھر غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے درندے ہو آپ۔ فائزہ کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں شامل تھے۔ یہ ایک معاہدہ ہوگا فائزہ، میں تمہاری مدد کروں گا اور تم میری۔ ایان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے مجبوری کا سودا منظور نہیں، فائزہ نے دو ٹوک انداز میں کہا اور تیزی سے دفتر سے باہر نکل گئی۔ ایان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی بات سنے بغیر یہ لڑکی اپنا رد عمل دکھا گئی۔ فائزہ دفتر سے باہر نکل کر تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ روئی نہیں۔ اس نے اپنی بہن کی معصوم صورت کو یاد کیا اور دل میں عزم کیا کہ وہ اپنی خودداری اور عزت پر سمجھوتہ نہیں کرے گی، چاہے حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو جائیں۔ لیکن قسمت کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ رات کو جب وہ گھر پہنچی تو اقرا دروازے میں ہی کھڑی تھی اور امید بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر دوڑتی ہوئی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ آپی، کیا خبر ہے؟ جاب مل گئی؟ اس کی بات سن کر فائزہ کو ایسا لگا جیسے اس کے دل کے تار ہل گئے ہوں۔ وہ اسے لپٹاتے ہوئے اپنے ساتھ اندر لے کر آئی اور کی نکیوں سے دائیں بائیں دیکھ کر بولی، ابا کہاں ہیں؟ تو اقرا رو پڑی اور بولی، وہ دوبارہ تمہارا پوچھنے کے لیے آئے تھے، اب پھر آئے گا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ تو فائزہ نے گھبرا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خدا نہ کرے، تم کیوں اتنی پریشان ہو گئی ہو؟ میں ہوں نا، تو پھر بتاتی کیوں نہیں ہو آپی کہ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ تو فائزہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی چلی گئی۔ ابھی تو اس کی زندگی شروع ہوئی ہے اور یہ ابھی سے
वसवसों और अंदेशे का शिकार हो गई है। एक मासूम बच्चे के लिए इससे बड़ी ट्रेजिडी और क्या होगी, उसने दुख से सोचा और फिर उसके सर पर हाथ रखकर कहा, जब मैंने कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा तो फिर तुम क्यों इतना डरी हुई हो? जाओ, जाकर मेरे लिए एक अच्छा सा कप चाय का बनाओ। तो वो फौरन बाहर निकल गई और यही फायजा चाहती थी कि वो थोड़ी देर के लिए उसके पास से चली जाए ताकि वो आज़ादी के साथ सोच सके कि अगला लाया अमल क्या होगा। भूख प्यास तो वैसे ही उड़ गई थी, अब तो बस फिक्र ही फिक्र बची थी कि अब्बा को क्या जवाब देना है। वो भी यही सोच रही थी कि घर में उसके अब्बा दाखिल हुए और एकदम इकरा को आवाज़ें देकर फायजा का पूछने लगे, तुम्हारी बहन वापस आई या नहीं? तो वो जवाब देने के बजाय दौड़कर फायजा के कमरे में आ गई और उसकी पीठ के पीछे छुप गई। तो उसके अब्बा भी तेज तेज कदमों के साथ अंदर दाखिल हुए और एकदम फायजा पर नजर पड़ी तो बोले, अच्छा तो तुम आ चुकी हो, हाँ बताओ क्या बना तुम्हारी नौकरी का? सुबह सुबह निकल कर तो ऐसे गई थी जैसे नौकरी तुम्हें कोई प्लेट में रखकर सजा कर देगा। अब्बा की बात सुनकर उसका चेहरा धुआं धुआं सा हो गया और उसका दिल बैठने लगा और फिर उसके मुंह से वो निकल गया जो वो खुद भी नहीं जानती थी, जी अब्बा मुझे नौकरी मिल गई। तो उसके अब्बा हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें फायजा की बात पर बिल्कुल भी यकीन ना आया हो। वो एकदम सामने वाली चारपाई पर आकर तेजी से बैठे और उसकी तरफ देखकर बोले, क्या कहा तुमने? नौकरी मिल गई? कैसे? कहाँ? एक बहुत बड़ी कंपनी है अब्बा, वहां पर मिली है। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं अब्बा, आप बेशक नायला से पूछ लें, मैं उसी के साथ गई थी। अरे उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, जब तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा। अब तनख्वाह कब मिलेगी? तो वो एकदम से सटपटा सी गई, जाहिर है अब्बा महीने के आखिर में ही तनख्वाह मिलती है। नहीं नहीं, महीने के आखिर में नहीं तो अपने बॉस से कहो कि कुछ एडवांस दे दे। अब्बा मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? देखो मेरे साथ ज़्यादा चालाकियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं जुए में एक बहुत बड़ी रकम हार गया हूँ। अब मुझसे शौकत तकाजा कर रहा है, अगर मैंने पर वक्त उसे पैसे ना दिए तो वो मुझे जान से भी मार सकता है और उसके बाद तुम दोनों का क्या होगा ये मैं नहीं जानता। शौकत बहुत ही गलत किस्म का आदमी है। अभी तो मेरे होते हुए वो घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ, लेकिन बाद में क्या हो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अब्बा आपने ऐसा काम किया ही क्यों? आप नहीं जानते थे कि आपके घर में 2 जवान बेटियां हैं? भला बेटियों वालों को ऐसे मशागिल ज़ेब देते हैं क्या? ज़्यादा मास्टरनी बनने की ज़रूरत नहीं है, जितनी बात कह रहा हूँ उसे अपने भेजे में बिठा ले तो बेहतर होगा। तुम्हें कल का टाइम दे रहा हूँ, अपने बॉस से जाकर बात कर और उसे बोल कि कुछ एडवांस दे ताकि मैं शौकत का मुंह बंद कर सकूं। और अगर तू ये नहीं कर सकती तो मुझे बता देता कि मैं उसकी डिमांड पूरी करूं। उसके वालिद की आंखों में एक शफ़ाफ चमक थी जो फायजा को अंदर तक हिला गई। अब्बा मैं कोशिश करूंगी, फायजा ने दबे हुए लहजे में कहा। कोशिश नहीं करनी बीबी, तुम्हारी कोशिश का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल बस पैसे लाने हैं, समझी? अगर कल तक पैसे ना लाए तो याद रखना जो मैंने कहा था वही होगा। फायजा ने अपनी बहन को अपने साथ लिपटाया और खामोशी से आंसू पोंछे। उसके जहन में एक ही ख्याल गूंज रहा था, क्या वो दोबारा अयान मुर्तज़ा के ऑफिस जाए? क्या वो अपनी इज्जत और मजबूरी के दरमियान समझौता कर सकेगी? ये ख्याल इतना तकलीफ था कि वो सारी रात जागती रही और करवट बदलती रही। लेकिन जब उसकी निगाह अपनी बहन के चेहरे पर गई तो उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन की इज्जत का सौदा किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। ये ख्यालात आते ही उसने अपने पीछे छुपकर बैठी बहन को अपने बाजुओं में छुपा लिया। फायजा सुबह सवेरे अपनी छोटी बहन के माथे पर प्यार करते हुए घर से निकली। उसके दिल में खौफ, उम्मीद और इज़्तिराब की कैफियत एक साथ थी। वो जानती थी कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी में एक फैसला कुन मोड़ साबित हो सकता है। नायला के साथ होने वाली बातों ने उसके अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण पैदा की थी, लेकिन वो खौफज़दा थी कि अगर ये किरण भी बुझ गई तो उसके पास क्या बचेगा। दफ्तर पहुंचने तक वो खुद को हर तरह से समझाने की कोशिश करती रही कि उसे मजबूत रहना है। नायला ने उसे हौसला देते हुए कहा, फायजा याद रखो तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, पूरे एतमाद के साथ सर से बात करो। फायजा ने अपने खुश्क होते होंठों को जुबान से तर किया और सर हिला दिया। नायला ने उसे रिसेप्शन तक पहुंचाया और वहां मौजूद लड़की से बात की। कुछ देर इंतजार के बाद नायला ने उसे अयान मुर्तज़ा के दफ्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अल्लाह का नाम लेकर अंदर दाखिल हो जाओ। फायजा के कदम हौले हौले दफ्तर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती
जा रही थी। वो जानती थी कि आज की ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन ये बदलाव कैसा होगा, ये सवाल उसके दिल में कांटे की तरह खटक रहा था। दरवाजे के करीब पहुंचते ही उसने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अयान मुर्तज़ा अपने दफ्तर में मौजूद था, किसी फाइल का मुताला कर रहा था, लेकिन जैसे ही फ़ाइज़ा की मौजूदगी का एहसास हुआ वो गुस्से से भर गया और एक झटके से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। तुम यहाँ दोबारा क्यों आई? अयान ने अपनी आंखों में गुस्से और हैरत के मिले जुले तासरात के साथ सवाल किया। फ़ाइज़ा ने निगाह झुकाई, शर्मिंदगी और झिझक के साथ अपने होंठों को काटा और आहिस्ता से बोली, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अयान के माथे पर एक गहरी लकीर उभरी। उसने अपनी नज़रें फ़ाइज़ा पर जमाई और उसकी बात को परखने की कोशिश करने लगा। शर्त मंजूर है? अयान ने हैरत और तंजिया अंदाज में कहा। अब तुम्हें याद आया कि तुम्हें इस जॉब की ज़रूरत है? कल तो बड़ी अकड़ में यहाँ से गई थी। फ़ाइज़ा ने नज़रें झुकाए कहा, मैं शर्मिंदा हूँ सर। कल जो भी कहा मेरे जहन में कई उलझनें थी, बस कुछ समझ नहीं लगी, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे इस जॉब की अशद ज़रूरत है। अयान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहा, मेरे पास अब कोई नौकरी नहीं है, तुम जा सकती हो। ये सुनकर फ़ाइज़ा के कदम डगमगा गए। उसे यूं लगा जैसे उसके सामने ज़मीन आसमान घूम गए हों। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने बामुश्किल अपने आप को संभाला। सर प्लीज़ मुझे इनकार ना करें। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरी 12 साला बहन की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। अगर मैं ये जॉब ना हासिल कर पाई तो मैं ना उसे बचा सकूंगी और ना खुद को। ये कहकर वो रोने लगी। अयान ने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की। वो उसकी बात सुन रहा था, लेकिन उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। देखो, ये रोने की ज़रूरत नहीं है, अयान ने रुख मोड़ते हुए कहा। फ़ाइज़ा ने हिम्मत जमा करते हुए कहा, आपको अंदाज़ा नहीं कि मेरी ज़िंदगी किस मुश्किल में फंसी हुई है। मेरे पास या तो अपनी इज्जत बचाने का ये रास्ता है या फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर अपनी बहन की ज़िंदगी का खात्मा रह गया है। अयान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कुछ लम्हों के लिए गुमसुम हो गया। क्या आप मुझे ये सब तफसील से बताएंगी? अयान ने आयशा से पूछा। फ़ाइज़ा ने गहरी सांस ली और अपने दिल का बोझ हल्का करना शुरू किया। मेरा बाप एक जुआरी है, उसने हमारी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है। उसकी ज़िद है कि वो पैसों के लिए मेरी 12 साला बहन को फ़रोख्त कर दे। मैंने उसे वादा किया है कि मैं पैसे लाकर दूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे ये जॉब चाहिए। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। अयान खामोशी से सुनता रहा। उसकी आंखों में कुछ लम्हे के लिए नरम गोशा झलका, लेकिन उसने खुद पर काबू पाते हुए संजीदगी बरकरार रखी। तो तुम्हें इस जॉब की ज़रूरत है? अयान ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जी सर। फ़ाइज़ा की आवाज़ में अज्ज और बेबसी थी। अयान ने अपनी कुर्सी की तरफ पलटते हुए गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, ठीक है, शुक्रिया सर। उसने नम आंखों के साथ कहा, मेरा इतनी जल्दी शुक्रिया अदा मत करो। अयान ने संजीदगी से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पहले तुम मेरी बात मुकम्मल सुन लो। फ़ाइज़ा ने हैरानी से अयान की तरफ देखा। ये शर्त इसलिए नहीं कि मैं कोई मफाद परस्त इंसान हूँ या तुम्हारी मजबूरी से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैं खुद एक इंतहाई मुश्किल मरहले में फंसा हुआ हूँ, जिसके लिए मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो पूरे खलूस के साथ मेरी मदद कर सके। तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने कहा कि यही वो लड़की है जो मेरे साथ चल सकती है, वरना तुम जानती हो कि इस ऑफिस में लड़कियों की कमी नहीं है। मैं सिर्फ इशारा भी करूं तो लड़कियां मेरे सामने लाइन हाजिर हो जाएं, और ये मैं दावा नहीं कर रहा। तुम यहाँ पर रहोगी तो खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अयान ने यह बात इतनी यकीन से उसके सामने की कि वो हैरत ज़दा रह गई। मुझे कुछ दिनों के लिए किसी को अपनी बीवी जाहिर करना होगा। ये एक पेचीदा मसला है, लेकिन अगर तुम इसे कबूल करती हो तो मैं तुम्हें जॉब भी दूंगा और एडवांस सैलरी भी। अब बोलो, तुम ये जॉब अपनी जारी रखना चाहती हो या यहाँ से जाना चाहती हो? नहीं सर, मैं कल की तरह कोई जज्बाती फैसला नहीं करूँगी। मैं यहाँ आने से पहले खुद को जहनी तौर पर तैयार कर चुकी थी। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके इस मसले को हल कर सकूँ। फ़ाइज़ा ने मजबूत लहजे में कहा। अयान उसकी आंखों में झांकते हुए सोच में डूब गया। फिर अचानक उसने अपनी दराज खोली और उसमें से कुछ रकम निकालकर फ़ाइज़ा के हाथ में रख दी। ये एडवांस है, अयान ने नरमी से कहा।
تم کل سے کام شروع کر سکتی ہو۔ فائزہ حیرت اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ایان کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ فائزہ رقم ہاتھ میں لیے دفتر سے نکلی، لیکن اس کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا یہ نیا باب آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ تیار تھی۔ وہ اپنی بہن کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر سوچنے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ وہ پہلی بار کسی ایسی لڑکی سے ملا تھا جس کی اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے اپنی قربانی تک دینے سے گریز نہ کیا۔ آج کل کے دور میں جہاں خون اتنا سفید ہو چکا ہے، کون کسی کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتا ہے؟ اس کے ذہن میں بار بار فائزہ کا سراپا گھومنے لگا۔ فائزہ جب گھر پہنچی تو سورج غروب ہو چکا تھا اور گلیوں میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے دروازے کے پاس رک کر ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، پھر دروازہ دھیرے سے کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کا سامنا اپنے باپ سے ہوا، جو کرسی پر بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور نا امیدی کی جھلک تھی، لیکن جیسے ہی فائزہ نے اپنے پرس سے ایڈوانس سیلری نکالی اور اس کے ہاتھ پر رکھی تو اس کے تاثرات بدل گئے۔ یہ کہاں سے لائی ہو؟ باپ نے حیرانی اور شک سے پوچھا۔ یہ میری پہلی تنخواہ کا ایڈوانس ہے۔ اب آپ کو اقرا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ میں پیسے لے آؤں گی، فائزہ نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ باپ نے رقم کو گنتے ہوئے ایک گہری مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یاد رکھنا مہینے کے آخر تک مزید پیسے چاہیے ہوں گے۔ آپ کو پیسے وقت پر ملیں گے، بس اس دوران اقرا کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، فائزہ نے تنبیہ لہجے میں کہا، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اقرا جو اس پورے وقت اپنے کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی، فائزہ کو دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ باجی، آپ نے مجھے بچا لیا، لیکن میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہاں ہر وقت ڈر لگتا ہے۔ فائزہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور نرمی سے کہا، میں جانتی ہوں اقرا، یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں رہی، لیکن تھوڑا صبر کرو، میں تمہیں یہاں سے ضرور لے جاؤں گی۔ جیسے ہی مجھے اپنی نوکری کی نوعیت اور وہاں کے حالات کا اندازہ ہو جائے گا، میں اپنے باس سے بات کروں گی کہ وہ مجھے تمہیں ساتھ رکھنے کی اجازت دے۔ لیکن باجی، وہ مانیں گے؟ اقرا نے معصومیت سے پوچھا۔ اقرا، دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، بس ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور یاد رکھو میں تمہیں اس دوزخ میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے فائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جو اس نے اقرا سے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اگلی صبح فائزہ نے اپنے معمولی سامان کو ایک چھوٹے بیگ میں ڈالا اور اقرا کو پیار کرتے ہوئے کہا، یہاں احتیاط سے رہنا، کسی پر بھی بھروسہ مت کرنا، میں جلد تمہیں لینے آؤں گی۔ اقرا نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ باجی، اپنا خیال رکھنا۔ فائزہ دفتر پہنچتے ہی سیدھی ایان کے کمرے میں گئی۔ وہ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، تو تم نے فیصلہ کر لیا؟ جی سر، فائزہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ایان نے ایک دستاویز اس کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہاری ملازمت کا کانٹریکٹ ہے، اسے غور سے پڑھ لو اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ فائزہ نے کاغذات کو دیکھا، لیکن اس کے پاس ان پر سوال اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے فوراً دستخط کر دیے۔ کام کے پہلے دن فائزہ کو ایان کے ساتھ ایک میٹنگ میں جانا تھا، جہاں اسے پہلی بار اپنے باس کی زندگی کے دوسرے پہلو کا اندازہ ہوا۔ وہ ایک سنجیدہ، منظم اور پروفیشنل انسان تھا، لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں جو اس کی شخصیت کو پراسرار بناتی تھی۔ میٹنگ کے بعد ایان نے فائزہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، تم تیار ہو؟ تمہیں یہاں سے میرے گھر جانا ہے۔ تو اس کی بات سن کر فائزہ کا دل تیزی سے دھڑکا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایان بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، گھر جانے سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے گھر میں میرے ساتھ دادی بھی رہتی ہیں، اس لیے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم وہاں میری بیوی کی حیثیت سے داخل ہوگی اور دادی کو مکمل یقین دلاؤ گی کہ تم واقعی ہی میری بیوی ہو، اور گھر میں تم نے اپنا بیوی والا رول ہی ادا کرنا ہے تاکہ دادی کو شک نہ ہو۔ کیا تمہیں میری یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو فائزہ نے سر ہلایا۔ اگر کوئی سوال تمہارے ذہن کو تنگ کر رہا ہے تو تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ تو اس نے جھجکتے ہوئے کہا، سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، مکمل با اختیار ہیں، تو پھر دادی کے سامنے یہ سب جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟
کہ मैं आपकी बीवी हूँ। आप चाहें तो झूठ बोले बगैर भी किसी से शादी करके अपनी बीवी को दादी के सामने ले जा सकते हैं। इसमें भला क्या मुश्किल है? तो वो उसकी बात सुनकर उसे इंतहाई गहरी नज़रों से देखकर बोला, अच्छा किया तुमने ये सवाल कर लिया। अच्छा है, जितना तुम मेरे मसले को जानोगी उतना ही बेहतर एक्ट कर सकोगी। और दरअसल मेरे वालिद की एक बहुत बड़ी जायदाद है और वो दादी को वसीयत करके फौत हुए थे कि जायदाद उसी सूरत में मुझे मिल सकती है जब मैं शादी करूं, जबकि मैं शादी नहीं करना चाहता। मुझे बीवी नाम के रिश्ते से शदीद कुफत होती है, क्योंकि यह रिश्ता इंसान की ज़िंदगी का सबसे नाकाम तरीन रिश्ता होता है, जिसमें औरत ज़ात कभी भी वफादार नहीं होती। तो वो उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। अगर मैं इस शर्त को पूरा ना कर सका तो सारी जायदाद ट्रस्ट के पास चली जाएगी, इसलिए मुझे दादी को यकीन दिलाने के लिए तुम्हें मेरी बीवी की हैसियत से वहाँ रहना पड़ेगा। जब तक जायदाद की मुकम्मल कागजात मेरे नाम नहीं हो जाते। फायजा ने खामोशी से उसकी बात सुनी, लेकिन उसके दिल में कई सवाल उठे। अयान मुर्तज़ा की गाड़ी जैसे ही बड़ी सी कोठी के मरकजी दरवाजे पर रुकी, फायजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये एक शानदार कोठी थी, मगर उसका दिल घबराने लगा। अयान ने गाड़ी से उतरकर फायजा को बाहर निकलने का इशारा किया। वो खामोशी से उसके पीछे चलने लगी। मरकजी दरवाजे से गुजरते ही अंदरूनी माहौल की शान शौकत ने फायजा को मजीद हैरान कर दिया। एक अधेड़ उम्र खातून जिनके चेहरे पर शफकत और नरमी झलक रही थी, उनकी तरफ बढ़ी। दादी ने हैरानी से फायजा को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो ये है मेरी बहू, माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। आगे बढ़कर उन्होंने फायजा को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अयान ने एतमाद के साथ जवाब दिया, जी दादी, ये आपकी बहू है। बस सादगी से निकाह किया और रुखसत करवा कर ले आया। शुक्र है तुमने शादी कर ली। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे घर में बहू आ गई। ये कहते हुए उन्होंने अपनी कलाई से कीमती कंगन उतारकर फायजा के हाथ में पहनाए और उसका माथा चूम लिया। अयान ने दादी को मुतमईन देखकर सुकून का सांस लिया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक किया। औरत के मुतालिक तुम्हारे ख्यालात बदल गए, यही काफ़ी है। ज़िंदगी को नए अंदाज में जियो, जब सब ठीक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं जो हमारी ज़िंदगी में हो चुका होता है वो हमेशा ही होता रहे। किसी की बेवफाई या ज़िंदगी में किसी के चले जाने से हम दूसरों पे शक नहीं कर सकते कि वो भी ऐसे ही होंगे। मेरी दुआ है तुम सब कुछ भूल कर अब अपनी ज़िंदगी खुशगवार तरीके से गुजारो। तो दादी की ये बातें सुनकर फायजा का माथा ठनका कि यकीनन अयान के ज़िंदगी में कोई ऐसा राज है जिसने उसे औरत से इतना मुतनफ़र कर दिया है। लेकिन वो डायरेक्ट अयान से नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि जब से वो उसे बीवी की हैसियत से घर लेकर आया था उसका रवैया इंतहाई बदला बदला सा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और तनाव था, जिसकी वजह से वो उसे देखकर कुछ डर सी गई। रात के वक्त जब वो अपने कमरे में पहुंची तो वो बेचैन थी। इस नए माहौल में वो खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद अयान कमरे में दाखिल हुआ तो फायजा डर गई। ये फजूल किस्म के डर अपने जहन से निकाल दो और चुपचाप जाकर सो जाओ। वो सर्द लहजे में बोला, मैं बस दादी के सोने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जो ही वो सो जाएंगी मैं साथ वाले कमरे में जाकर लेट जाऊंगा, लिहाजा उस वक्त तक बर्दाश्त करो। ये कहकर वो अपनी आरामदेह कुर्सी पर जाकर लेटने वाले अंदाज में बैठ गया और उसकी तरफ से कमर मोड़कर किताब पढ़ने लगा। फायजा भी खामोशी से बैठ गई, लेकिन उसकी तरफ से मुकम्मल अलर्ट थी। अयान का यह अंदाज उसके लिए इंतहाई हैरतनाक था, मगर उसके रवैये से उसका डर कम हुआ। थोड़ी देर बाद वो कमरे से जाने से पहले बोला, दरवाज़ा बंद कर लो और आराम से सो जाओ, सुबह नाश्ते पर मुलाकात होगी। तो वो सुकून से सांस लेते हुए बेड पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते हुए उसके दिल में एक सुकून था कि अयान अपनी बात का पक्का है। उसके होते हुए भी उसे अपनी इज्जत जाने का डर नहीं लगा, मगर साथ ही कई सवाल उसके जहन में थे। अयान औरतों से इस कदर मुतनफ़र क्यों था? उसके माजी में क्या हुआ था? सुबह जब वो नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो दादी पहले से वहां मौजूद थी। वो खुश दिली से फायजा को देखते हुए बोली, बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे पोते की ज़िंदगी में आई हो। तुम्हारी मौजूदगी से ये घर मुकम्मल हो गया है। तो उनकी बात पर वो मुस्कुरा दी, जबकि अयान निहायत खामोशी से नाश्ता कर रहा था। दिन गुजरने लगे और फायजा ने दादी के साथ साथ घर के मामलात को भी संभालना शुरू कर दिया।
دادی بہت محبت کرنے والی تھی اور فائزہ کو بیٹی کی طرح رکھ رہی تھی، مگر ایان کا رویہ بدستور سرد تھا۔ وہ دن میں زیادہ تر مصروف رہتا، وہ رات کو کمرے میں آتا اور تھوڑی دیر بعد ہی دوسرے کمرے میں چلا جاتا، مگر ہر مہینے باقاعدگی سے اسے سیلری دے دیتا جسے وہ ابا کو دے آتی۔ پھر کچھ ماہ بعد وہ اقرا کو بھی اپنے پاس لے آئی اور اب وہ پوری طرح سے مطمئن ہو گئی۔ ایان کے گھر میں زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر فائزہ کے دل میں کئی سوالات نے گھر کر لیا تھا۔ وہ ایان کی زندگی کے اہم راز کو جاننا چاہتی تھی، لیکن جھجک کے مارے نہ تو ایان سے پوچھ سکتی تھی اور نہ ہی دادی سے۔ اوپر سے ایان کے رویے کی سرد مہری اور بے توجہی ہمیشہ اس کے دل کو چبھتی رہتی تھی۔ ایک شام دادی نے فائزہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ دادی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، تم لوگ الگ کیوں سوتے ہو؟ یہ سوال سن کر فائزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بہانہ کرے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولے، نہیں تو دادی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن دادی نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ تم جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے کوشش مت کرو۔ وہ اسے ٹوک کر بولی، مجھے یہ بات پہلے دن سے پتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹھیک ہونے کے امکانات ذرا کم ہی ہیں۔ کیا تم لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ دادی کے لہجے میں فکر تھی۔ فائزہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ دادی نے ایک گہری سانس لی اور خاموش ہو گئی۔ لیکن فائزہ کو آج ایک موقع مل گیا۔ وہ یہ بات تو پہلے دن سے ہی معلوم کرنا چاہتی تھی، لہٰذا جو ہی دادی نے یہ بات چھیڑی تو اسے لگا کہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ایان کے اس رویے کے متعلق جو پراسراریت سی ہے وہ معلوم کرنی چاہیے۔ چنانچہ موقع غنیمت جانتے ہوئے اس نے دادی سے پوچھا، ایان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ عورت ذات سے نفرت کرتا ہے؟ دادی فائزہ کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ بہت ہی ہنسمکھ اور زندہ دل لڑکا تھا، بہت ہی شوق اور محبت کرنے والا، لیکن جب سے اس کی ماں اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، اس دن سے ایان کو ماں سے نفرت ہو گئی۔ میاں بیوی کا تعلق زہر لگنے لگا۔ باقی کمی معاشرے نے پوری کر ڈالی۔ اسے ماں کی بے وفائی کی اتنی باتیں سننی پڑی کہ اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی۔ بولتے بولتے دادی کے آنسو چپ چاپ ان کے چہرے کو بھگونے لگے۔ پھر اس کے باپ نے بہت کوشش کی کہ یہ گھر بسا لے، مگر مانتا ہی نہیں تھا، تو اس کے باپ نے غصے سے وصیت لکھی کہ جائیداد تب ملے گی جب شادی کرو گے۔ لیکن ماں کی بے وفائی کا زخم اس کے دل پر ایسا لگا کہ مندمل ہی نہیں ہوتا۔ بیٹا تم کوشش کرو نا، شاید تمہارے ذریعے اس کی زندگی بدل جائے۔ وہ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ تو فائزہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دیتے ہوئے بولی، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی کی باتیں سن کر فائزہ کو ایان کی سرد مہری اور تلخی کی وجہ سمجھ آ گئی، لیکن اس لمحے فائزہ کو احساس ہوا کہ وہ ایان سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ دادی اور ایان کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے دادی کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی تو فائزہ نے اپنی ساری توانائی ان کی تیمارداری میں لگا دی۔ وہ ان کی دوائیاں، کھانے پینے کا خیال اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا دھیان رکھنے لگی۔ ایان چپ چاپ یہ سب دیکھتا رہا، لیکن چپ رہنا بہترین دیکھ بھال سے دادی کی طبیعت بہتر ہوئی تو ایان نے فائزہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور کچھ رقم نکال کر فائزہ کی طرف بڑھائی تو وہ حیران ہو کر بولی، ابھی تو مہینہ ختم ہونے میں کافی وقت پڑا ہے، اس دفعہ سیلری وقت سے پہلے کیوں دے رہی ہیں؟ تو وہ مسکرایا اور بولا، یہ سیلری نہیں ہے۔ تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، اگر یہ سیلری نہیں ہے تو پھر کیسی رقم ہے؟ تو ایان نے کہا، یہ رقم میں اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں، تم نے دادی کی تیمارداری بہت دل سے کی ہے، اسے رکھ لو۔ ایان کی بات سن کر اسے شدید طیش آیا اور پھر وہ مضبوط لہجے میں بولی، آپ ہر بات کا معاوضہ کیوں طے کرتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، بھلا دل سے کی گئی محبت یا خدمت کا معاوضہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ میں انہیں دل سے اپنی دادی سمجھتی ہوں، ان کی خدمت پیسوں کے لیے نہیں کرتی۔ آپ نے میری خدمت کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں بلکہ غصے سے وہاں سے چل دی۔ تو ایان اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ فائزہ ایک بالکل الگ ہی لڑکی ہے۔ کچھ دن بعد فائزہ نے دادی کے دیے ہوئے کنگن واپس کر دیے۔ ایان نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیوں واپس کر رہی ہو؟
تو فائزہ نے سکون سے جواب دیا، مجھے یہاں رہنے کی تنخواہ مل رہی ہے، ہمارے درمیان یہی معاہدہ تھا، اس کے علاوہ میں کچھ لینے کی مجاز نہیں ہوں۔ ایان کو لگا جیسے وہ اس دن کی وجہ سے اس سے ناراض ہے، لیکن اس نے فائزہ سے معذرت کی ضرورت محسوس نہ کی، لیکن وہ اندر ہی اندر اس سے شدید متاثر ہو گیا۔ چند دن بعد ایان کو شدید ٹھنڈ سے بخار ہو گیا تو فائزہ نے ساری رات جاگ کر اس کی دیکھ بھال کی، وہ اس کے پاس بیٹھی رہی، دوائیاں دیں اور اس کے آرام کا خیال رکھا۔ ایان جو ہمیشہ خود کو مضبوط اور کسی پر انحصار نہ کرنے والا سمجھتا تھا، فائزہ کی قربت اور اس کی محبت بھری دیکھ بھال سے پگھلنے لگا۔ جب ایان مکمل طور پر صحت یاب ہوا تو وہ بدلنے لگا، اس کی نظروں میں فائزہ کے لیے احترام اور محبت کا رنگ جھلکنے لگا۔ اس کا دل فائزہ کی سچائی اور خلوص سے بھر گیا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ جب ایان کو جائیداد کے مکمل کاغذات مل گئے تو فائزہ نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ ایان اسے یہاں سے جانے کے لیے کہے، اس نے خود ہی یہاں سے رخصت ہو جانا مناسب سمجھا۔ لیکن جب ایان نے اسے بیگ پیک کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ تو فائزہ دھیمے لہجے میں کہا، آپ کی ضرورت ختم ہو گئی ہے اور میں یہاں آپ کی بیوی کے طور پر صرف ایک معاہدے کے تحت تھی، اب میرا یہاں کوئی حق نہیں بنتا۔ ایان نے گہری سانس لی، اس کی طرف بڑھا اور کہا، فائزہ، میں اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو چکا ہوں، لیکن تمہارے جانے کا خیال مجھے توڑ رہا ہے۔ مجھ سے شادی کر لو، میں بہت بکھرا ہوا ہوں، اگر تم سمیٹ سکو تو شاید میں جی سکوں۔ یہ کہتے ہوئے ایان نے اپنے بازو اس کی طرف واہ کر دیے۔ فائزہ جو خود بھی اس سے دور جانے کے خیال سے ہی مری جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دوڑی اور اس کے بازوؤں میں سما گئی، کیونکہ وہ بھی اپنے لیے مضبوط پناہ گاہ اسی کے دل میں ہی محسوس کرتی